یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے ہندوستان کی کہ ہندوستان میں لاجک سے زیادہ میجک پہ بلیو کرتے ہیں، اسی لیے یہاں سائنٹسٹ سے زیادہ بابا پیدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ معزز حضرات علماء کرام، ارباب فکر و دانش، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، خواتین امت اسلامیہ، میں فالکون ادارے کے بانی اور نوجوان قائد جناب عبدالسبحان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تھوڑی دیر بٹھا کر بہت قیمتی باتیں سننے کا موقع فراہم کیا۔ جی چاہتا ہے کہ بھائی زبیر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور پوچھوں کہ یہ بتاؤ کہ میں صحیح آدمی ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ نے وہ فن آپ کو دیا ہے۔ فیکٹ چیکر کے نام پہ آپ نے انصاف پسند لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ان سے پہلے ایک بہت قیمتی بیان ہمارا آ رہا تھا، محترم کا نام کیا ہے بھائی؟ جناب فیصل فاروقی صاحب۔ انہوں نے جس طرح سے قرآن کریم کے مقدس آیات کے حوالے سے چیزوں کو پیش کی، مجھ جیسے طالب علموں کے لیے یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ آپ کے قد کو بلند فرمائے، اللہ آپ سے خوب دین کا کام لے۔ جانی مانی شخصیت جناب حضرت مولانا عمران مقصود رشادی صاحب حفظہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ میں ان لوگوں میں ہوں جو انہیں پڑھتا بھی ہوں اور سیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چاہتا ہوں اور واضح طور پہ کہہ دوں، اور یہ بات خود میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کروں کہ جب شمع جلتی ہے تو یقیناً پروانے منڈلاتے ہیں، مگر ان پروانوں کے منڈلانے پر تم اس قدر مدہوش مت ہو جانا، کیونکہ سبھی پروانے چراغ کے عاشق نہیں، کچھ ہواؤں کے مخبر بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کوئی شعر نہیں سنایا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کسی فلسفی کا فلسفہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ میں ایک ہندوستانی مسلمان دن و رات کے تجربات کی نچوڑ کو آپ کی خدمت میں رکھا ہوں۔ میں نے وہ کہنے کی کوشش کی ہے جس سے دل کوڑتا ہے اور درد میں مبتلا رہتا ہے۔ مجھے معاف کرنا میری قوم کی بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ مستقبل میں تمہارے سامنے روٹیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آنے والے دنوں میں تمہارا ایمان محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اس تعلیم کے نام پر فرعون کے اجگر نے جس طرح سے منہ کھولا ہے، اس کو سمجھیے اور اس کو سمجھ کر نیو ایجوکیشن پالیسی کے ہیڈن ایجنڈے کو سمجھتے ہوئے اپنی ملت کے پلاننگ اور پروگرام کو آگے بڑھائیے، ورنہ آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان اگر ایک کشتی پہ دریا میں جا رہا ہو اور کشتی ڈاماڈول ہونے لگے، ندی میں طغیانی آ جائے
اور کشتی ڈوبنے والی ہے. مسلمان دعا کر رہا ہے اللہ بچا لے، یہودی بھی دعا کر رہا ہے اللہ بچا لے. ہمارا یقین دعاؤں پہ ہے، مگر یاد رکھنا اگر کشتی پلٹ گئی تو بچے گا دعا مانگنے والا نہیں، جسے تیرنا آتا ہے وہ بچے گا. ہمیں دعاؤں کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم تو دعاؤں کے اتنے رسیا ہیں کہ اگر کوئی دیوانہ بھی مل جائے تو ہم کہتے بھائی میرے لیے دعا کر دینا. پتہ نہیں تیری زبان سے نکلے ہوئے قیمتی بولی سے ہمارا کایا پلٹ جائے، مگر میں کیا کروں؟ میں اس رسول کی امت ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے معجزے پر دین نہیں پھیلایا تھا، بلکہ طائف کی گلیوں میں پتھروں کے ذائقے سے اور اس تجربے کے بعد آپ نے دین کا پیغام دنیا کو پہنچایا. ہمارے یہاں میں نے اسلام کی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میں کم پڑھا لکھا انسان ہوں، لیکن میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں. میرے ماں باپ نے مجھے کچھ پڑھایا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا کہ جنہوں نے مجھے کچھ پڑھایا ہے. لیکن میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی کتابوں میں، اسلام کی تاریخ میں، محدثین کی نچوڑ میں، مفسرین کے ترجموں میں مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جس میں کرامت سیکھنے اور سکھانے کی ترکیب بتائی گئی ہو. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے ہندوستان کی کہ ہندوستان میں لاجک سے زیادہ میجک پہ بلیو کرتے ہیں، اسی لیے یہاں سائنٹسٹ سے زیادہ بابا پیدا ہوتے ہیں. عزیزان ملت، اس ملک میں جو آپ کا سفر چل رہا ہے اور یہ ملک جس رخ پر جا رہا ہے، اس ملک کو سنبھالنے کی ذمہ داری کیا ہماری اور آپ کی نہیں ہے؟ کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ کیا اس ملک کو مدرسوں نے نہیں سنبھالا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے نہیں سنبھالا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے نہیں سنبھالا؟ کیا اس ملک میں مسلمانوں کی قربانیاں نہیں ہیں؟ کیا علماء کی قربانیاں نہیں ہیں؟ دانشوروں کی قربانیاں نہیں ہیں؟ کیا اس ملک میں اے پی جے عبد الکلام کی قربانی نہیں ہے؟ لیکن ان سب کے باوجود آپ کو اس لیے فراموش کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ سیاست سے کنارے ہو جائیں گے تو ایک زمانہ آئے گا جب سیاست بھی آپ کو کنارے کر دے گا. کسی سبجیکٹ کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. اس ملک کو پہلا ایجوکیشن منسٹر، وزیر تعلیم کس نے دیا؟ یہ تو الگ بات ہے کہ ایسے ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے جن کو قلم بھی پکڑنا آتا نہیں تھا. ایسے ایسے لوگ بیٹھ گئے، لیکن پہلا ایجوکیشن منسٹر، پہلا وزیر تعلیم جس نے اس ملک کو آئی آئی ٹی دی، جس نے اس ملک کو ایمز کا ویژن دیا، جس نے اس ملک کو پلاننگ کمیشن کے تھاٹس دیے، جس نے اس ملک کو ایجوکیشن کی بلندی اور معراج پر پہنچایا، جس نے اس ملک کو یونیورسٹیز کے سلیبس طے کروائے اور راستے تیار کیے، جس نے اس ملک کو آگے کی راہیں اور صدیاں گزارنے کی ترکیب سکھائی، وہ کون تھا؟ ہر ایماندار بولنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ ایک مدرسے کا طالب علم مولانا ابوالکلام آزاد تھے. یہ ملک آزاد ہوا بھارت، اور ہندوستان کو پہلا صدر جمہوریہ ملا آجہانی جناب ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب. ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب بہار کے چھپڑا ضلع کے رہنے والے تھے اور مدرسے کے طالب علم تھے. آپ جانتے ہیں امریکہ کے بارے میں، ہمارا بڑا گہرا دوست ہے. جو صدر صاحب آئے ہیں وہ تو صبح کا ناشتہ یہی کرتے ہیں آ کے. ٹرمپ صاحب، ان سے پہلے ایک صدر گزرے ہیں جناب اوباما صاحب. سنا ہے کہ انڈونیشیا میں انہوں نے اپنی دوسری والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ اور دوسرے والد کے ساتھ 2 سال جکارتا کے مدرسے میں انہوں نے بھی پڑھا تھا. عزیزان ملت، آج یہ ملک اندھیری کی طرف جا رہا ہے، آج یہ ملک علم کے خلاف جا رہا ہے، آج یہ ملک دانشوروں کی دشمنی میں جا رہا ہے. آج اس ملک میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو چمتکار کی بنیاد پر دیش چلانا چاہتے ہیں.
میں کہتا ہوں اگر تمہارے چمتکار میں اتنی طاقت ہے تو بارڈر سے فوجوں کو ہٹا کیوں نہیں لیتے، ان باباؤں کو پہنچا کیوں نہیں دیتے؟ لیکن نہیں، یہ ملک دانشوروں سے چلے گا، یہ ملک بدھی جیویوں سے چلے گا، یہ ملک انٹلیکچوئل سے چلے گا، یہ ملک اکیڈمی کے لوگوں سے چلے گا، یہ ملک تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے جیالوں سے چلے گا۔ ہمارا یہ دیش، ہمارا یہ ملک جہاں ایک سے ایک تعلیم کے انقلاب لانے والے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارا ملک روشن ہوگا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ اندھیرے نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ اصل میں اندھیرا کہتے ہیں روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ جب اندھیرا پھیل جائے تو اس کا علاج صرف چراغ جلانے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کی دانشوروں کی طرف دیکھ رہا ہے، مسلم مالداروں کی طرف دیکھ رہا ہے، مسلم قیادت کی طرف دیکھ رہا ہے، مسلم اہل علم کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جب یہ ملک اندھیرے میں جا رہا ہے تو اے مسلمانوں تم محبت کے وہ چراغ جلا دو جس سے یہ ملک روشن ہو جائے۔ فالکون جیسے ادارے اور اس جیسے سینکڑوں ادارے جس ملک میں کام کر رہے ہیں وہ صرف ملت کے لیے نہیں بلکہ وہ ہندوستان کی نسلوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں آباد رکھے اور آپ کو بھی آباد رکھے۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار فرمائی تھی۔ آپ کے بہت سارے کمالات ہیں، آپ کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن اس میں جو بڑی باتیں رکھی جائیں گی وہ 3 لاکھ صحابہ کی تربیت تھی، جس میں حضرت بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے تاجر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے بڑے بزنس مین تھے کہ اگر ان کے کیپٹل کو اس وقت جمع کر لیا جائے تو دنیا کے بڑے سے بڑے کیپٹلسٹ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا جو پیسہ تھا وہ اون کیپٹل تھا اور آج کے جو پیسے وہ مارکیٹ سے لائے گئے ہیں۔ انہوں نے عوام کے پیسے کو استعمال کیا، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسکلز کو دیکھیے، آپ ان کے ہنر کو دیکھیے کہ انہوں نے کہاں سیکھا تھا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تعلیم ضرور حاصل کریں، لیکن یاد رکھیے گا تعلیم اگر تربیت کے بغیر ہو تو یہ مفید نہیں بلکہ نقصان دہ ہوا کرتی ہے۔ اگر سانپ سپیڑے کے قبضے میں ہو تو محفوظ ہے، ورنہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آپ تعلیم، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو نہیں پہچانا اس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کسے کہتے ہیں اور دینی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہر وہ تعلیم دنیاوی ہے جس سے آدمی اپنے مالک کو نہ پہچان سکے، ہر وہ تعلیم دینی ہے جس سے آدمی اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچان سکے۔ آپ جس لائن میں جا رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، بیرسٹر بن رہے ہیں، پولیٹیشین ہیں، منسٹر ہیں، آپ جو کچھ بننا ہے بنے، لیکن بنتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ آپ بندوں کے مالک نہیں ہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ جب آدمی اپنے تعلیمی منزل کو آگے تعلیمی منزل کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، تب انسان کامیابی کے اس معراج پر پہنچتا ہے جہاں سے وہ عقل مند اور دانشور کہلاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے فلاسفر کے نام سنے ہوں گے، اس میں ایک فلسفی گزرے ہیں ارسطور، جسے ہم ارسطاٹل بھی کہتے ہیں۔ ارسطور ایک بڑا فلسفی تھا۔ انہوں نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ زندگی میں مجھ سے کبھی کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا گیا جس کا جواب دینے کے لیے مجھے وقت لینا پڑا ہو، لیکن ایک دن میرے دیہات کے ایک ان پڑھ بوڑھے نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جس کے جواب دینے کے لیے مجھے مہینوں نہیں سال لگ گئے۔ سوال کیا تھا؟ ارسطو، یہ بتاؤ کہ تم جن چیزوں کو جانتے ہو وہ زیادہ ہیں یا جنہیں تم نہیں جانتے ہو وہ زیادہ ہیں؟ آپ بتائیں گے کیا زیادہ ہے دنیا میں؟ ہم جانتے ہیں وہ زیادہ ہے یا جو نہیں جانتے وہ زیادہ ہے؟ ارسطو نے جب مطالعہ شروع کیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی کے ایک قسم کو جانتا ہے تو ہزاروں اقسام ایسے ہیں جسے وہ نہیں جانتا، پرندے کی ایک نسل کو جانتا ہے
تو سینکڑوں نسلیں ایسی ہیں جسے وہ نہیں جانتا ہے۔ سیب کے ایک ذائقے کو وہ جانتا ہے تو دسیوں ذائقے دنیا میں ایسے ہیں جس سے وہ ناآشنا ہے۔ اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے، سیکھنے والوں میں جستجو ہونی چاہیے، جو بڑھ کر تھام لے جام و مینا اسی کا ہے۔ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ الحمدللہ آپ ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر قرآن کریم کی آیات اور اس کی برکات سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو اس ملک کی قیادت بھی آپ کریں گے انشاءاللہ، امامت بھی آپ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ میں سے ہر آدمی ایک ایسا تعلیم یافتہ ہو۔ میرے قوم کے بزرگوں، ہر شخص کو اور ہر بچے کو عالم بنانا اور مفتی بنانا، حافظ بنانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں یاد رکھیں ہر بچے کو مسلمان بنانا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کہ ہماری قوم کا بچہ ایک ایسا مسلمان ہو، کہ اگر ایک ایسا مسلمان ہو کہ اپنے بچوں کو ہم اس لائق بنا دیں کہ باپ کے جنازے کو اس کا بیٹا خود پڑھا سکے۔ آپ بتائیے، اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں کسی کے موت کی دعا نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں زندگی کی جتنی بھی دعا مانگ لوں اس کے باوجود بھی تو موت آ ہی جائے گی نا۔ اس وقت کیا منظر ہوگا جب ایک ڈاکٹر بیٹا، انجینئر بیٹا یہ کہے کہ باپ کے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا؟ آپ کا دل کتنا خوش ہوگا کہ اللہ، یہ آدمی کتنا خوش نصیب تھا کہ جس نے ایسی اولادیں چھوڑی جو اس کے جنازے کی نماز وہ خود پڑھا سکے۔ اپنے گھروں میں بیٹیوں کو وہ دینی تربیت دیجئے، دنیا کی جو تعلیم آپ کو دینی ہے۔ بیٹیوں کو پڑھانا منع نہیں ہے، بیٹیوں کو اعلیٰ درجوں پہ پہنچانا منع نہیں ہے، بیٹیوں کی ترقی اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ بے حیا بننا منع ہے، بے غیرت بننا منع ہے، بے شرم بننا منع ہے۔ کون ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ان راہوں کو چننا چاہے گا؟ مگر مسلمان لڑکوں میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز بھی پڑھا سکتا ہو، جنازے بھی پڑھا سکتا ہو، اور ہر مسلمان بیٹی میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے گھر کے خواتین کی میتوں کو خود غسل دینے کے قابل بن جائے۔ یہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ ہم میں حرام و حلال کی تمیز ہو۔ یہ جو عصری علوم، ماڈرن ایجوکیشن، یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے نہ کل اگنور کیا جا سکتا تھا نہ آج اگنور کیا جائے گا۔ ہاں کچھ دیر ضرور ہو گئی ہے، گاڑیاں بہت سی چھوٹ گئی ہیں، لیکن جو گاڑیاں آ رہی ہیں اب اسی میں سفر کیا جائے، جب جگے تب سویرا۔ میں شکر گزار ہوں اپنی قوم کے ایسے جیالوں کا، ایسے نوجوانوں کا، ایسے دانشوروں کا کہ جنہوں نے پوری ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے کر اس مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک میں اور دنیا میں ملت کے کام کرنے والے، دین کے کام کرنے والے، ملت اور ملک اور ہندوستان کی خوشحالی اور ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں کے درمیان محبت اور عافیت اور تعلقات کی خوشگواری کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں بڑے مبارک ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ بہت شکر گزار ہوں پوری انتظامیہ کا، پوری مینجمنٹ کا، آپ تمام حاضرین کا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بہت شکریہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔